یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح کوئی سخت حکم نہیں سنائے، تمہیں اعتدال کی شریعت دی ہے۔ روزہ آ رہا ہے نا، یہودی عیسائیوں کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمیں امتن وسطا، تم اعتدال والی امت ہو، سحری بھی کھاؤ افطاری بھی کھاؤ، سحری بھی حلال افطاری بھی حلال، رات کو بیوی بھی حلال، امتن وسطا۔ پانی کوئی نہیں تیمم کرو، ان کے ہاں پانی کوئی نہیں، تلاش کرو تلاش کرو، پانی کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا، تم تیمم کرو۔ ان کو نماز پڑھنی ہے، مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہوگی، تم جناب قلم میں صفے بچھا کے نماز پڑھو، ہو جائے گی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، بخار چڑھ گیا ہے، پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، مٹی لاؤ منہ پہ ملو، پاک ہو۔ وہ نہیں وضو ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارا کپڑے پہ پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، دھو دو، پاک ہے۔ انہیں کیا کہا گیا؟ کاٹ دو، نہیں پاک ہو، کاٹو، یہاں سے کاٹ دو، کاٹو، سب پاک ہوگا۔ تمہیں کیا کہا؟ دھو دو، پاک ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم اعتدال کی امت ہو، تمہیں کوئی سخت حکم نہیں دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم بیچ کی امت ہو۔ دوسرا مطلب، تم بیچ کی امت ہو۔ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو روڈ ہے نا، اس کا ایک سینٹر ضرور ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے گا نا، یہ روڈ متاثر ہو جائے گا، یہ جھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سینٹر، زمین کا بھی ایک سینٹر ہے جس پر وہ گھوم رہی ہے، ہر چیز کا ایک وسط ہے جس پر وہ گھومتی ہے، وہ متاثر ہو، ساری کائنات متاثر ہو جائے گی۔ اے امت محمد، تم اس ساری کائنات میں وسط کی چیز ہو، تم بگڑو گے کائنات بگڑ جائے گی، تم بنو گے جہان بن جائے گا، تم بگڑو گے جہان بگڑ جائے گا۔ ایک اور آسان کر دوں، چکی کے دو پارٹ، اس میں ایک کیل، یہ کیل بیچ کا کام دیتا ہے، یہ اوپر کے پارٹ کو اپنی جگہ پہ، نیچے کے والے کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، پھر یہ جب گھومتا ہے تو یہ بیچ میں مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا پیسنا خراب ہو جاتا ہے، اگر یہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کر سارا چکی کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تم امت وسط ہو، تم زمین کا، ایک زمین کا پارٹ ہے، ایک آسمان کا پارٹ ہے، اس میں تم کیل کی طرح ہو۔ جب تک تم قائم ہو، زمین آسمان کی گردش صحیح ہوگی، اس سے محبت نکلے گی، الفت نکلے گی، امن نکلے گا، چین نکلے گا، اور وفا نکلے گی، تقوی نکلے گا، اور تہجد اور ایمان اور یہ ساری صفات۔ اگر تم ٹیڑھے ہو گئے، تم ایسے ہو گئے، تو اس میں سے کفر نکلے گا، شرک نکلے گا، اور چوری نکلے گی، ڈاکہ نکلے گا، شراب نکلے گی۔ اور اگر تم ویسے ہی نکل گئے تو زمین آسمان کے پاٹ مل جائیں گے اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ تمہاری برکت سے کافر کھاتا ہے۔ ہم وہ بے وقوف لوگ ہیں، ہماری مثال اس دولہے کی ہے، دلہا آگے پیچھے باجے گاجے کھبے سجے ساری بارات، تو کھبے پاس والے کو پوچھ دے، کیوں بھائی اگلے روٹی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کیوں بھائی اگلے روٹی دیتے ہیں؟ مطلب بے وقوف، تیری برکت نال ساری برات روٹی کھاؤنی، تو میں اگلے سانو کھلے مارنا، تو تو ہی پریشان ہو جانا، روٹی ہو گیا تو گھی دیتی جانا، تو روٹی تو پریشان ہے۔ او بھائیو، اللہ کی قسم ہماری وجہ سے یہودی کھاتا ہے، عیسائی کھاتا ہے، کافر کھاتا ہے۔ جس دن امت مٹ گئی اللہ قیامت قائم کر دے۔ سنا نہیں آپ نے نبی کا فرمان، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن مسلمان مٹیں گے سنجر میں ٹھک 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 سب ختم، اللہ کو کافروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا لفظ جتنا طاقتور ہے، ایک آدمی کچھ نہیں جانتا، نہ کلمہ توحید بھی پورا نہیں جانتا، کہتا اللہ تو کون ہے؟ یہ ابا آندا ہوندا ہے اللہ، مینوں پتا کوئی نہیں کون ہے۔ اما اور یہاں دے ہوندے ہیں اللہ مینوں نہیں پتا کون ہے، بس میں وہی آکھی جانا جڑا ساڈا ماں پیو آندا ہے اللہ اللہ۔ اتنے ایمان پر بھی قیامت نہیں آئے گی۔ ہماری برکت سے سارا دنیا کا نظام چلتا ہے، اور یہ برکتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہمیں ملی ہیں۔ تیسرا مطلب، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد میں نے تمہیں واسطہ بنایا ہے، تم واسطہ ہو۔ کس کے درمیان؟
4 ارب اس وقت غیر مسلم ہیں، ان کے اور میرے محبوب کے درمیان، اور وہ تمہارے اور میرے درمیان تم ملاؤ گے نبی کے ساتھ، نبی ملائے گا میرے ساتھ۔ تمہارا کتنا بڑا کام ہے کہ تم کائنات کے انسانوں کو زندگی کا راستہ بتانے آئے ہو، رہبر بن کر آئے ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، یہاں شہداء سے مراد ہے دعوت دینے والا، بات کرنے والا، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام پہنچانا کہ لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو کدھر آ جاؤ۔ یہ راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنائی گئی ہے۔ ہم واسطہ ہیں انسانوں اور محبوب مصطفیٰ کے درمیان، وہ واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اب اپنی کڑی کو آپ دیکھو، اگر یہ کڑی ٹوٹ گئی، یہ کڑی ٹوٹ گئی تو ہم بھی کٹی پتنگ بن جائیں گے، اور ساری دنیا کا کافر تو پہلے ہی پھٹکا ہوا راہی ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ خالق کون ہے اور موت کے بعد کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ قابل رحم ہیں ساری دنیا کے غیر مسلم، آپ لوگ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو تو بڑے بڑے ان سے نفع بھی اٹھاتے ہو، ایمان کی دعوت نہیں دیتے ہو۔ ہم واسطہ ہیں، ہمارا کام صرف تجارت نہیں ہے، ذمہ دارہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بنانے والا کوئی اور ہوتا تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے تھے، بنانے والا اللہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں واسطہ بنایا ہے، تم ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچانے والے ہو۔ یہ آیت ہے اس تبلیغ کے کام کی بنیاد۔ ایسے ہی نہیں بستر اٹھا کے لوگ 6 بر اعظم میں چل رہے، یہ ایک تحریک نہیں ہے عام تحریکوں کی طرح، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے دوسرے فرقوں کی طرح، یہ کوئی جماعت نہیں ہے اور جماعتوں کی طرح، یہ ذمہ داری کا کام ہے، واسطہ، ختم نبوت کا کام واسطہ، کہ میرے بندوں کو اللہ کے نبی تک پہنچاؤ، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچاؤ۔ اب اللہ کا نبی تو ہے نہیں تو کیا ہے؟ ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کی کتاب، ان کی حدیث، ان کا قرآن سب موجود ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے ہاتھ بھی لگا دیا نا، اللہ نے نہیں دیا۔ ہمارے ہاں ایک فتنہ چلتا ہے، زیادہ جو لوگ اپنے طور پہ پڑھ لیتے ہیں کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، بعد میں لکھی گئی ہے، بعد میں لکھی گئی ہے۔ دیکھو جو لوگ ذرا باشعور ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہمارا بھائی محمد علی ہے، اس کے پاس ہمارے سکول کے زمانے کے خط آج بھی کہیں پڑے ہوں، ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں جو شعور رکھتے ہیں کہ یادگار ہیں۔ ہمارے باپ کو مرے 18 سال ہو گئے، اس کی اچکن ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، نہ میرے کام کی نہ میرے بھائی کے کام کی۔ ہم 2 بھائی ہیں، میرے باپ کا قد مجھ سے بھی چھوٹا تھا، میرے بھائی کا قد مجھ سے بھی بڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ ہمارے باپ کی نشانی ہے۔ ہماری ماں کی چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہم نے سنبھال کے رکھی ہیں کہ ہماری ماں کی نشانی ہے۔ حکومت نے عجائب گھر میں اپنی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہیں کہ ہمارے پہلے بادشاہوں کی نشانیاں ہیں، اور برطانیہ والوں نے وہ اپنے دریا کے کنارے ایک محل بنایا ہوا ہے، ایک قلعہ بنایا ہوا ہے جس میں شاہان برطانیہ کی یادگار چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس کے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا ہے اور قوت ہوتی ہے اور سلیقہ ہوتا ہے، وہ اپنی پچھلی چیزوں کو سنبھالتا ہے، یادگار کے طور پہ رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں، ہم میں قوت نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم بچا لیتے ہیں، زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں، تھوڑی بچ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جس کی نہ کوئی مثال نہ مثل، طاقت، ہیبت، علم، جبروت، کبریائی، قدرت، اس نے زمین آسمان میں ایک حبیب بنایا، ایک حبیب، ایک جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کا حبیب بھی اپنے حبیب ہونے میں وحدہ لا شریک۔ اللہ نے حبیب ایک ہی بنایا، خلیل بہت ہیں، حبیب ایک، دوست بہت ہیں اللہ کے، ولی بہت ہیں، حبیب ایک ہے۔ ہاں، اور وہ حبیب آیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے اپنے حبیب
اپنے حبیب کی ہر چیز کو سنبھالنے کا اعلان کیا اور ارادہ کیا. تمہیں کیا خیال ہے اللہ آج کے زمانے چاہتے کمزور پہ گیا کہ چار بندیاں نبی دی گلوں دے وچ چار اللہ ہور رلا دیتیاں. اللہ سو گیا تھا, اللہ غافل ہو گیا تھا, اللہ اپنی طاقتوں سے ڈر گیا تھا. تو اس سے فائدہ اٹھا کر دجالوں نے کذابوں نے اللہ کے نبی کی باتوں میں اپنی باتیں ملا دی. لہذا حدیث کا اعتبار نہیں. اور یہ بولنا حبیب کس کا ہے, یہ محبوب کس کا ہے, جنہوں دن میں سوئے نہ رات کو, اندھیرا اجالا برابر, ماضی حال برابر, مستقبل برابر, فوق تحت برابر, شمال جنوب برابر, مشرق مغرب برابر, پیدائش سے لے کر وفات تک کہیں انگلی بھی اللہ کے نبی نے رکھی تو وہ بھی آج تک محفوظ ہے, محفوظ ہے, محفوظ ہے. کہ حفاظت کرنے والا عرب نہیں تھا, حفاظت کرنے والی حکومت عباسیہ نہیں تھی, اور خلافت راشدہ نہیں تھی, اور بنو امیہ نہیں تھے, اور مغل عثمانی نہیں تھے. حفاظت کرنے والا اللہ تھا, اللہ تھا, اللہ تھا, جس نے ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے. ہم اس نبی کے لیے واسطہ ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ. اگر یہ صرف مولانا الیاس یا تبلیغی جماعت کی طرح جماعت ہوتی ہندوستان میں مرکب گئے ہوتے, یا چلو پاکستان بنا تھا تو میواتیوں نے یہ کام شروع کیا تھا, رائمنڈ کے چوطرف میواتی آباد تھے, 2-4 میواتی کر رہے ہوتے. یہ تو چھوٹی سی مسجد سے نکلی آواز. 1926 میں ایک کمزور سی آواز اٹھی اور 80 برس کے بعد 6 بر اعظم پر محیط ہو گئی. 1982 میں کئی دفعہ انگلستان گیا تھا, پھر کئی دفعہ گیا, اب آخری دفعہ ابھی 3 ستمبر کو واپس آیا ہوں. 1982 میں جب میں گیا تھا تو وہاں کے تھوڑے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تیسری نسل ہماری ہے, تم پڑھ لو نمازیں, تم رکھ لو روزے, تیسری نسل ہماری ہے. یہ 1982 میں نے کئی دوستوں سے یہ بات سنی. ابھی 2006 میں 12 دن گزار کے آیا ہوں تو ہر مسجد چھلک سے اچھل جاتی تھی, اور ہر مسجد تیسری نسل سے بھری ہوتی تھی. ہر مسجد تیسری نسل سے. ان کے چہروں پہ داڑیاں تم سے زیادہ میں نے دیکھی, ان کے چہروں پہ ٹوپیاں تم سے زیادہ میں نے دیکھی. ہر شہر میں نے کوئی 1200 میل سے بھی زیادہ سفر کیا, میں نے ہر شہر میں برقع بھی دیکھا, ٹوپی بھی دیکھی, پردہ بھی دیکھا, داڑیاں بھی دیکھی. اور وہ تیسری نسل جس کو وہ وہاں کا گورا کہہ رہا تھا ہماری ہے, وہ تیسری نسل غلام رسول بن چکی ہے. آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اب ان کو اپنی نسل کی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ تو کہیں ہم کو بھی لیتے ہیں, یہ ہمیں بھی گھیرتے ہیں. اور یہاں برقع پہننا آسان ہے, وہاں برقعے میں جانا جہاد ہے. یہاں داڑھی رکھنا آسان ہے, وہاں داڑھی پگڑی کوئی مذاق نہیں ہے, بڑے جان جوکوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ دکھا چکا ہے. چند لوگوں نے شروع کیا, ساری امت تو اب تک بھی اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ویلیاں دا کام ہے, ویلیاں دا کر لو, جو ویلے تو کر لو. ہے اپنی حیثیت سمجھو میرے بھائیو, یہ کڑی ٹوٹ گئی تو اپنے بھی گئے اور غیر بھی گئے. تبلیغ کے لیے وقت دینا یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے, اور اس ذمہ داری کی ادائیگی ہے جو خوبصورت میرے گلے کا ہار بن کے سجی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم ہو واسطہ انسانیت اور اپنے محبوب کے درمیان. ہم چھوٹے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, عظیم الشان انسانیت کو راہ دکھانا, انسانیت کو راہ دکھانا. 1982 میں نے ہمارے ایک دور کے رشتے دار سے ان سے میں ملنے گیا تو انہوں نے بڑی بےزتی کی, سکھا کے بےزتی, ویلے منہ چاہتے آ گئے ہو, تھوڑے کو ڈھیر پیسے مینو دے دیو, میں اسے
بے روزگاری ود رہی ہے، میں اسے لوگوں خرچ کرا، لوگوں کا وقت برباد، پتہ نہیں کیا کیا کیا